اور یہاں پر اگر آپ لوگوں کو میں بتاؤں کہ ٹرانسفر دو طریقہ اور دونوں میں آپ کو فی سبیل اللہ دیتا ہوں، انشاءاللہ تعالی تا حیات آپ دعا کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ٹرانسفر کے حوالے سے بتانے جا رہا ہوں، مکمل گائیڈ کرنے جا رہا ہوں۔ آپ بار بار مجھ سے نہیں پوچھئے گا کہ کس طرح کرنا ہے، کیا کام لے سکتے ہیں، کیا نہیں لے سکتے ہیں۔ یہاں پر سن لے، اور یہاں پر فی سبیل اللہ ٹرانسفر بھی آپ کو ملنے والی ہے۔ ایک میری بہن نے لندن سے رابطہ کیا کہ آپ نے فی سبیل اللہ ٹرانسفر بولا ہے، وہ مجھے دے دو یہاں پر۔ تو میں نے کہا بہن کو کہ آپ نے صرف تمنیل دے گا، اور فوراً دوڑتے ہوئے چلی ہوئی یہاں پر آ گئی ہے کہ مجھے ٹرانسفر وہ فی سبیل اللہ دے دو۔ لیکن آپ نے اتنی زحمت نہیں کی کہ ویڈیو کو میں اوپن کر لوں، ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھوں ویڈیو کے اندر کیا کچھ ہے۔ تو یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہماری یہی ہے کہ اوپر دیکھتے ہیں کہ آپ نے قرآن اٹھایا ہے کہ میں آپ کو ٹرانسفر فی سبیل اللہ دے دوں گا، لیکن تم قرآن مت اٹھاؤ کہ میں ویڈیو کو اوپن کروں گا۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ویڈیو سمجھو، غور سے سنو، سمجھو، دیکھو کہ اندر کیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ آئیں اور کانٹیکٹ کریں واٹس ایپ پر، اور جو زبانی نمبر بولوں گا وہی میرا نمبر ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نمبر پر آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہیں پر بھی، اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ 0344 15 150، یعنی 0344 15 15 15 0، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس نمبر پر آپ کانٹیکٹ کرو گے تو آپ ڈائریکٹ میرے سے بات کرو گے۔ کہیں اور جگہ سے آپ نمبر لیتے ہو، کہیں سے بھی آپ، جب تک زبانی نہیں بولوں گا تب تک آپ لوگوں نے کوئی بھی عمل نہیں کرنا ہے۔ سارا فراڈیا، دو نمبر، دو کباز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے پاس جو ٹرانسفر ہے وہ ایک قسم کی نہیں ہے، وہ سینکڑوں قسم کی ہے اور طرح طرح کا ہے۔ اب ایک اور ٹرانسفر آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں۔ اگر آپ ٹرانسفر کا سامنا نہیں کر سکتے، دل میں خوف ہے، ڈر ہے، کیسے ہوگی کیسے نہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے دوسرا آفر میں نے دیا تھا نقش کا۔ ٹرانسفر بھی فی سبیل اللہ نہیں ہے، نقش بھی فی سبیل اللہ نہیں ہے، اور یہاں پر جو چلہ بتاؤں گا وہ فی سبیل اللہ ہوگا۔ تو ایک بھائی کو میں نے کہا کہ 100 لاکھ مرتبہ آپ آیات الکرسی کمپلیٹ کر لیں۔ جیسے 100 لاکھ اس نے کمپلیٹ کیا اور کنٹیکٹ کیا، کنٹیکٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے طریقہ بتایا کہ چند بار زیادہ نہیں، اتنی کہ آپ 2 منٹ کے اندر اتنا بار آیت الکرسی پڑھیں، اول اور آخر درود شریف۔ 2 منٹ سے کم بھی ٹائم ہے، 2 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا۔ تو جیسے وہ بیٹھ گیا، ان کے سامنے حاضر ہو گئی، اور الحمدللہ فی سبیل اللہ اس کو مل گیا۔ اگر آپ لوگوں کے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، تو فی سبیل اللہ آپ لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہو کہ پلیٹ پہ رکھ کر دے دو، ہم نے آٹا نہیں گوننا، پکانا نہیں ہے، سالن بھی نہیں پکانا، بس آپ تیار کر کے، جیسے آپ ہوٹل میں جاتے ہو تیار، پیسے دیتے ہو ہر چیز تیار آ جاتی ہے نا، اسی طرح بس ہمیں پلیٹ میں رکھو اور ہم خود کھا لیں گے، تو وہ فی سبیل اللہ نہیں ہوگا پھر۔ اور یہاں پر اگر آپ لوگوں کو میں بتاؤں کہ ٹرانسفر دو طریقہ اور دونوں میں آپ کو فی سبیل اللہ دیتا ہوں، انشاءاللہ تعالی تا حیات آپ دعا کریں گے۔ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، بات کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے آپ 100 لاکھ آیات الکرسی پڑھیں، 1,25,000۔ جیسے آپ کمپلیٹ کرو گے اسی دن آپ کانٹیکٹ کریں، رابطہ کریں، تو پھر آپ کو میں طریقہ کار بتاؤں گا کہ چند بار آپ پڑھ لیں، آپ کے سامنے یہ چیز آ جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے 100 لاکھ کمپلیٹ کیا ہے، 100 لاکھ کمپلیٹ نہیں کیا ہے، تو آپ پھر 1000 بار پڑھو، آپ کے سامنے نہیں آئے گی۔ بہت لوگوں نے اس طرح دھوکہ کیا کہ ہم نے 100 لاکھ پڑھ لیا،
اور جب میں نے طریقہ بتایا وہ کہتے ٹرانسفر نہیں ہوا، حاضرات نہیں ہو رہی، میں نے کہا اگر آپ دھوکہ نہ کرتے نا تو انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب ہوتے۔ ایک مرتبہ آپ نے کمپلیٹ کیا، اب آپ 1 کروڑ مرتبہ پڑھو، دھوکہ کے بعد پھر کچھ بھی نہیں ملتا۔ کوئی بات ماننے والے ہوتی ہے، کوئی نہیں، لیکن جب آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھو گے پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ اب ایک اور ٹرانسفر ہے، وہ یہ ہے کہ روزانہ عشاء نماز کے بعد کوئی بھی ٹائم آپ خود سلیکٹ کر لیں۔ اب آپ نے عشاء پڑھ لیا، اس وقت سے لے کر صبح اذان تک یہاں پر آپ ٹائم سلیکٹ کر لیں، ان کے درمیان کوئی بھی آپ ان کے درمیان کے ٹائم سلیکٹ کر لیں۔ ٹائم سلیکٹ کرنے کے بعد پھر روزانہ 1 منٹ آگے پیچھے نہیں، اسی وقت اسی ٹائم اسی جگہ پر آپ نے بیٹھنا ہے، وہاں پر کوئی شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، آپ تنہا، لائٹ آن ہے آف ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک ہی جگہ پر آپ نے بیٹھنا ہے روزانہ، ایک جگہ، سمجھ لیں ایک جگہ، ایک ہی جائے نماز اور ایک ہی ٹائم، یہ تینوں شرط ہے۔ اور آپ پرہیز کریں گے، ایک تو کبائر سے 100%، حلال رزق اور بد نظری سے 100% حفاظت، گوشت کوئی بھی ہو وہ آپ نے نہیں کھانا، پرہیز جلالی اور پرہیز جمالی دونوں کرنا ہے۔ آپ سرچ کر لیں، AI سے پوچھیں، جیمنائی سے پوچھیں، یوٹیوب پر سرچ کر لیں، اگر یہاں پر بتاؤں گا تو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ پرہیز جلالی پرہیز جمالی دونوں آپ نے کرنا ہے، اور ان کے دوران میرے بھائی آپ نے روزانہ 1000 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم یہ پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ نے 41 دن کرنا ہے، اور اس پہ خوف اور ڈر ہوگا لیکن آپ کو چھو بھی نہیں سکے گا۔ کیوں؟ آپ نے حصار لگانا ہے، یہ والا انگلی ہے نا، یہ والا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ آیت الکرسی آپ نے پڑھنا ہے، لیکن اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما 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 وهو العلي العظيم۔ اس کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے، ولا يؤوده حفظهما آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آیات الکرسی 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ آیت الکرسی ہوا، اور ہر بار جب آپ آیت الکرسی پڑھو تو 7 مرتبہ ولا یعود حفظہما پڑھو، اس کے اوپر دم کرو، اور جہاں پر آپ بیٹھتے ہو وہاں پر یہاں پر آپ نے بیٹھنا ہے، تو آپ نے یہاں سے اسی انگلی پر دائرہ بنانا ہے۔ جب آپ نے غسل کرنا ہے، اگر غسل نہیں تو وضو ہر روز کرنا ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجات پہلے پڑھنا ہے، اس کے بعد وہاں پر بیٹھنا ہے، بیٹھنے کے بعد پھر آپ نے 1000 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھنا ہے، اور اس سے اول اور اس سے آخر 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا 5 مرتبہ درود شریف، اور درود شریف کے ساتھ جتنا آپ نے درود شریف پڑھا اتنا ہی آپ نے کیا کرنا ہے، سورۃ الفاتحہ۔ مثال کے طور پر 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھا، پھر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، 1000 مرتبہ پھر آپ نے سلام قولا من رب الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 مرتبہ درود شریف، یہ آپ نے پڑھ لیا۔ پڑھنے کے بعد اب آپ کا وظیفہ ختم ہو گیا، پھر آپ نے جب نکلنا ہونا تو پھر آپ نے آیت الکرسی پڑھنا ہے، اور یہاں پر شپ کر کے جس طرح پہلے آپ نے پڑھا یہاں پر، اور اس دائرے کے اوپر آپ نے اس طرح مارنا ہے، وہ دائرہ جو ہے نا وہ حصار ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی کامرانی دونوں ملیں گے، اور دونوں چلے میں نے آپ کو یہاں پر بتائے ہیں، اور دونوں میں پرہیز جلالی جمالی آپ نے شرط ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میرے بھائی آپ دیکھو، تماشا کرو،
कि कितना आप पर अल्लाह मेहरबान होता है। और यहां पर एक और चीज आपको बताता चलूं, अगर आप नकश नहीं ले सकते हैं, हदिया सबका सेम है, सिर्फ ट्रांसफर का थोड़ा ज्यादा है। ट्रांसफर नहीं लेते हैं, नकश नहीं कर सकते, वो भी मुश्किल है, तो आप तस्बीह, अगर ये तस्बीह मिसाल के तौर पर आप पकड़ोगे और चंद बार आप आयतुल कुर्सी पढ़ोगे, अगर आयतुल कुर्सी आता है ना, यहाँ पर इसलिए गाइड करता हूं, बता दो, बाद में ये नहीं पूछना है कि क्या पढ़ना है, क्या करना है, क्या। और इस पे जमाली परहेज और जलाली कोई भी नहीं है। ट्रांसफर में कोई भी आप लेते हो ना, उसमें कोई किसी किस्म का परहेज नहीं है। आपने यहां पर तस्बीह पढ़ा और चंद बार आपने आयतुल कुर्सी पढ़ा। आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद वो इतने तेजी से घूमेगी राइट साइड पे। अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो वो राइट साइड पे पूछेगी, अगर वो चीज ठीक हुआ, और रॉन्ग हुआ तो उल्टे साइड पे वो घूमेगी। आपको ये कहेगी कि काम करो या ना करो, सामने नहीं आएगी उस तस्बीह से। लेकिन अगर आप सामने लाना चाहते हो, उससे ही आप सामने ला सकते हो। तो मेरे भाई, हजार किस्म है, बहुत सारे किस्म है, आप ट्रांसफर ले सकते हैं मेरे भाई। लेकिन बात ये है कि वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक जिसने देखा है ना, तो उनको ये 2 चीज़ों की इजाजत भी है, उसको ट्रांसफर भी मिलेगा। और अगर आपने कंप्लीट वीडियो नहीं देखे हैं मेरे भाई, तो क्यों अपने आप को ख्वार और जलील करते हो, अपना पैसा क्यों जाया करते हो। तो इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल गाइड आपको मिल चुकी होगी और मुकम्मल बात आपको समझ आ चुकी होगी। और इससे पहले 806 नंबर वीडियो है, उसमें और भी मैंने वजाहत की है, वो भी आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।